الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ ایعدکم، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے یا جب تم مر گئے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم نکالے جانے والے ہو۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری اس دنیا کی ہی زندگی۔ نموت ونحیا، ہم یہیں پر مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم ہرگز اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا بہت ہی کم مدت میں یہ ضرور پشیماں ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پس انہیں چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا۔ فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے کا تذکرہ کیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کی دعوت کا بھی انکار کر دیا، یعنی قیامت کو جھٹلا دیا۔ وہ کفار سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ ناممکن ہے، لیکن پہلی دفعہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوبارہ بنانے کے، لیکن پہلی تخلیق کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور بعد والی تخلیق کو وہ نہیں مانتے۔ اور ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے لے کر جہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، وہاں پر کچھ دلائل پڑے تھے، اور وہ سارے کے سارے دلائل مرنے کے بعد اٹھنے کے ہی ہیں کہ دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ایعدکم انکم اذا متم، کیا یہ نبی تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور تم ہڈی ہو گئے اور مٹی بن جاؤ گے، کچھ بھی تمہارا نہیں رہے گا، پھر تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہیہات ہیہات، ہیہات یہ اسم مبنی ہے اور اسی طرح یعنی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک ماضی کے معنی کے اندر، تو اس وقت جب ماضی کا معنی اس کے اندر ہم کریں گے، بعودہ کے معنی کے اندر ترجمہ ہوگا دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی ابھی وہ نزدیک نہیں ہے، قیامت ابھی بڑی دور ہے۔ اور دوسرا مصدر ہم اس کو بنائیں گے، تو مصدر جب ہوگا تو اس وقت ترجمہ ہوگا کہ دوری ہے اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ مطلب کیا تھا ان کا کہ مٹی اور ہڈیاں بننے کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ نکالا جانا، یہ بات بہت زیادہ بعد کی بات ہے، بہت زیادہ دور کی بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی وہ ناممکن اس کو نعوذ باللہ سمجھا کرتے تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، پھر انہوں نے کہا بس صرف زندگی، یہی زندگی ہے جو ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ وما نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں۔ اس جملے سے بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہو گئے، حالانکہ یہ معنی نہیں، مطلب ان کا یہ ہے کہ بس اسی دنیا میں ہی لوگ مریں گے، ان کے بعد دوسرے آ جائیں گے، پھر وہ مر جائیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے، یہ بس دنیا کا ہی نظام چلتا رہے گا، مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے، اللہ کے سامنے نعوذ باللہ کوئی پیش ہونا نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز
اٹھائے جانے والے نہیں ہیں کہ ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ با جو ہے نا بما با، یہ با نفی پیچھے آیا ما، تو جب نفی کے بعد با آ جاتا ہے تو پھر معنی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے، کہ یعنی نفی میں تاکید ہے کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ان هو الا رجل، اب یہاں پر بس یہ نہیں کی کہ وہ دعوت کا انکار کر دیتے، آخرت کو نہیں مانتے اور ایسے ہی دلائل دے کر وہ جان چھڑا کے بھاگ جاتے، بلکہ انہوں نے پھر دوبارہ رسول کے اوپر الزام لگا دیا اور کہا ان هو الا رجل، یہ تو ایک آدمی ہے، مرد ہے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ دعوت دے کر بھیجی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قیامت کو تسلیم کرو، مان لو۔ یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے اور اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کی بات کبھی بھی ماننے والی نہیں ہیں، ہرگز نہیں مانیں گے اس کی بات۔ جب نبی نے دیکھا کہ یہ قوم میری بات تسلیم نہیں کر رہی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری اب مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں، اب ان کو جو عذاب تو انہیں دینا ہے وہ عذاب دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اما قلیل لیصبحن نادمین، کہ بہت کم ہی وقت کے اندر، بہت کم ہی مدت کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہ پشیماں ہوں گے، یہ اپنے اس معاملے پر کہ ہم نے کیوں نبی کو جھٹلایا، ہم نے قیامت کا کیوں انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیج دیا، اور یہ جو چیخ کا عذاب بھیجا اللہ کہتے ہیں بالحق، یہ عدل اور انصاف پر مبنی عذاب تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم نے ان پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دیے، بلکہ وہ لائق ہی اسی کے تھے کہ ان کے اوپر ہم یہ عذاب کو نازل کر دیں۔ فجعلناہم غثاء، اور ہم نے پھر انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ایسے ظالم لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا انکار کر دیں، جو قیامت کا انکار کر دیں، جو رسول کا انکار کر دیں، ان لوگوں کے لیے بعداً دوری ہے، ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، بلکہ بربادی ہی بربادی ان کے لیے ہے۔ تو اس واقعے کے اندر جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ نبی کو جھٹلانا یا پھر اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا یا پھر قیامت کو نہ ماننا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کا شیوا ہے، ان کی عادت ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ مومن جو ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومن تو آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں، اور یقین صرف زبانی نہیں بلکہ یعنی ان کی زندگی سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ واقعی وہ آخرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان یہ پسند کرتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں، تو اللہ بھی اس بندے سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو بندہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں، تو کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ جو مانتا ہی نہیں تو وہ جائے گا نہیں، جائے گا تو صحیح، لیکن جو ایک اللہ رب العالمین کا دیدار ہے اس سے وہ بندہ گویا کہ محروم ہو چکا ہے، یعنی اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جب موت کا فرشتہ آتا تھا ان کو اختیار دیتا تھا، وہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ملاقات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے اور اخروی زندگی اس کی کیا حقیقت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔